ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نصیحتیں میں حاصل کرتا ہوں اور میں ان پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کروں گا اور لوگوں کو سکھانے کی کوشش کروں گا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ کر 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے 5 باتیں ارشاد فرمائیں۔ ان میں سے پہلی بات یہ، اتق المحارم تکن عابد الناس، فرمایا حرام کردہ چیزوں سے بچ، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے رک جا۔ تکن عابد الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار بن جائے گا۔ اگر تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچتا رہے گا تو اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی بندگی کے ساتھ بھی تو بڑا عبادت گزار گردانا جائے گا۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، جو کچھ اللہ نے تیرے نصیب میں لکھا ہے اس پر راضی ہو جا۔ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تم لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار اور غنی ہو جائے گا، کہ جو کچھ اللہ نے تیرے نصیب میں مقدر میں لکھا ہے اس پر راضی رہ، تو لوگوں میں زیادہ غنی ہو جائے گا۔ تیسری بات ارشاد فرمائے، وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُن مُؤْمِنًا، تو اپنے پڑوسی کے ساتھ، اپنے کولیگ کے ساتھ، اپنے رومیٹ کے ساتھ، اپنے کو ورکر کے ساتھ اچھا برتاؤ کر۔ فرمایا اس سے تم مومن کامل بن جائے گا، تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا اور تم صحیح معنوں میں مومن بن جائے گا۔ چوتھا ارشاد فرمایا، وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُن مُسْلِمًا، لوگوں کے لیے ایسی ہی بلائی پسند کر، خیر پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو تم مسلمان بن جائے گا۔ 5 بات ارشاد فرمائی، وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ، اور زیادہ نہ ہنسا کرو، فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ، کیونکہ زیادہ ہنسنا تمیت القلب، دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ تو یہ جو 5 نصیحتیں ہیں، یہ پیکج ہے ہیومن لائف کو سکسیسفل گزارنے، اور اس دار الامتحان ایگزامینیشن ہال کا یہ وہ پرچہ ہے کہ جس کے سوالوں کے جوابات بھی عطا فرما دیے کہ جو ان کو اس طریقے کے ساتھ حل کرے گا، دنیا اور آخرت کی کامیابی اس کا نصیب بن جائے گی۔ اب تھوڑا تھوڑا ان حضور کی احادیث کی تشریح کرتے ہیں۔ فرمایا اتق المحارم، حرام چیزوں سے بچ، حرام چیزیں جن کو شریعت مطہرہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے ان سے بچ، اور فرض اور واجب کے اوپر کوشش زیادہ کر۔ کچھ چیزوں کو اللہ نے حکم دیا ہے اور کچھ کو چھوڑنے کا سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ ان چیزوں کا ارتکاب نہ کیا جائے، چھوڑنے کا حکم دیا ہے۔ اس اعتبار سے کر کے بعض لوگ فرائض کو چھوڑ کر نفل کے اوپر زور دیتے ہیں، جبکہ جتنے بھی فرائض جو ہیں وہ اگر 2 ہیں تو وہ 100 نوافل پر باری ہیں۔ تو مستحبات کو چھوڑ کر جو ہے ان کے پیچھے لگ جانا اور فرائض اور واجبات کو چھوڑ دینا، یہ کسی طور پر بھی مناسب نہیں ہے۔ یا پھر یہ ہے کہ نیکی کے کام کرنا مگر ساتھ ساتھ حرام کردہ چیزوں کے اندر پڑے رہنا، وہ نیکی کے اثرات کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس وجہ سے کر کے فرمایا حرام سے بچنا اور فرائض کی پابندی کرنا، اس سے بندہ عبادت گزار بن جاتا ہے، اللہ کے حضور وہ عبادت والا شمار ہوتا ہے۔ ایک حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا أَفْرَضْتُ عَلَيْهِ، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ بندہ میرا سب سے زیادہ قرب جس بات سے حاصل کرتا ہے نا، وہ فرض کی ادائیگی ہے۔ بولو کس چیز کی؟ فرض کی ادائیگی ہے۔ سب سے زیادہ قرب اللہ نے فرمایا میرا فرضوں کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ پھر ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فرائض کے بعد پھر نوافل کے ذریعے بندہ
اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ جتنا بھی انسان بے حیائی، فحاشی، عریانی، محرمات، حرام کھانا، حرام کمانا، بددیانتی کرنا، یہ ساری حرام چیزیں ہیں، جھوٹ بولنا، لوگوں کا حق کھانا، ڈنڈی مارنا، یہ ساری جو ہے حرام چیزیں ہیں۔ جو ان سے بچتا ہے اور فرض کی ادائیگی کرتا رہتا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ اب بہت سارے لوگ جو ہے وہ نوافل ادا کرتے ہیں، فرضوں میں لاپرواہی برتتے ہیں، محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، ساری ساری رات محفل نعت ہو رہی ہے اور صبح کی نماز نہیں پڑھی جا رہی۔ تو وہ جو ساری رات ہوا وہ مستحب تھا، وہ فرض نہیں تھا۔ ساری رات کی محفل نعت کرنا، ساری رات کی محفل میں نعت کرنا وہ مستحب عمل تھا، باعث اجر ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ تو جو شخص ساری رات نفل میں، مستحب میں پڑا رہا اور فرض چھوڑ دیے تو اس نے اللہ کے احکامات سے روگردانی کی ہے۔ اسی طرح لوگ جو ہے وہ دنیا کی ڈگریاں حاصل کرتے ہیں، دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں، دنیا کا فن سیکھتے ہیں، مگر دین کے بنیادی مسائل بھی نہیں سیکھتے۔ نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، وضو کے فرائض کیا ہیں، غسل کے فرائض کیا ہیں، نماز کے اندر کون سی چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، جو بنیادی دینی علم ہے وہ حاصل نہیں کرتے، جبکہ دنیاوی اعتبار پر وہ بڑی بڑی ڈگریاں بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن جو حج ان پر فرض ہے اس سے روگردانی کرتے ہیں کہ زندگی میں صاحب ثروت آدمی پر ایک بار حج فرض ہے، اور جس کے پاس پیسے ہیں، زاد راہ ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود اگر وہ شخص حج نہیں کرتا تو پھر وہ اللہ کے حضور گناہگار کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات جو ارشاد فرمائی نا وہ یہ ہے کہ تو حرام چیزوں سے بچ، تو اللہ کی بارگاہ میں عبادت گزار شمار کیا جائے گا۔ دوسری نصیحت میں ارشاد فرمایا وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ، اللہ نے تیرے مقدر میں جو کچھ لکھ دیا ہے، تیرے نصیب میں جو کچھ لکھ دیا ہے اس پر راضی رہ، تکن اغنى الناس، تو لوگوں میں سب سے زیادہ غنی ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ جو انسان کا رزق ہے، جو پیسہ ہے، سٹرگل تو کرنی ہے، لیکن وہ وقت سے پہلے بھی نہیں، نصیب سے زیادہ بھی نہیں ملتا، ملتا وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی حرام کے راستے سے اس کو حاصل کرتا ہے تو پھر وہ سخت گناہگار جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر حلال کے راستے سے اس چیز کو حاصل کرتا ہے تو اس کی ضرورت بھی پوری ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کا قرب بھی اس انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔